السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام۔ گرم ہوا چل رہی تھی اور ہاجرہ کا معصوم فرزند اسماعیل پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ ادھر ماں اطراف خانہ کعبہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں سرگرداں بی بی ہاجرہ حیران جب بھی دور سے بیابان کی طرف دیکھتیں تو انہیں پانی کا چشمہ نظر آتا تھا، لیکن جب قریب جاتیں تو وہ سراب نکلتا۔ ہاجرہ 7 مرتبہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں، مگر انہیں پانی میسر نہ ہوا۔ لیکن پروردگار عالم نے ان کی سعی اور کوشش کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کا اجر انہیں عظیم طریقے سے دیا۔ جب آپ تھک ہار کر اسماعیل کے قریب پہنچیں تاکہ انہیں بہلائیں تو اچانک ان کی نگاہ اس چشمے پر پڑی جو اسماعیل کے پیروں تلے جاری تھا۔ آپ فوراً سجدہ شکر بجا لائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں سوچنے لگیں کہ انہوں نے بیابان میں چھوڑ کر جاتے وقت انہیں اور اسماعیل کو اللہ کے سپرد کیا تھا، اور اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف موڑ دے، اور پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اور پھر یہی چشمہ آب زمزم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاریخ انسانیت میں بہت سی ایسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی صلاحیتوں، تقوی اور ایمان، تہذیب نفس اور خود سازی کے ساتھ کامیاب زندگی بسر کی ہے۔ انہی عظیم و گراں قدر خواتین میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادر گرامی جناب ہاجرہ بی بی ہیں۔ اگرچہ ابتدائی دور میں وہ قصر میں ایک کنیز کے عنوان سے زندگی بسر کر رہی تھیں، لیکن عیش و عشرت کی زندگی کی خواہشمند نہ تھیں، کیونکہ ان کا دل حقیقی اور الہی جلووں سے سرشار تھا۔ اسی لیے آپ دنیا کی زرق برق سے بیزار تھیں۔ وہ دنیا کی فریبی اور فانی چمک دمک کو حقیقی درجات کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ تصور کرتی تھیں، گویا اس مادی زندگی سے نکلنے کے لیے لمحات شمار کر رہی تھیں، اور ایک دن ان کی امیدوں میں بہار آ گئی اور ان کے نصیب جاگ اٹھے، اور انہیں خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع مل گیا، اور پھر انہیں پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات بننے کا موقع بھی نصیب ہوا۔ آپ اپنے شوہر کی پاکیزہ زندگی کی پیروی کرتے ہوئے ہدایت و کامرانی کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہو گئیں۔ جناب ہاجرہ بی بی ایک متقی و پرہیزگار سیاہ فام کنیز تھیں کہ جنہیں مصر کے ایک حاکم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو بطور تحفہ دیا تھا۔ جناب سارہ جو بے اولاد اور حضرت ابراہیم کے وارث نہ ہونے کی بنا پر مضطرب و پریشان تھیں، انہوں نے حضرت ابراہیم سے خواہش ظاہر کی کہ آپ اس متقی و پرہیزگار کنیز سے شادی کر لیں، اور پھر اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کی خواہش کا احترام کر کے بی بی ہاجرہ سے عقد کر لیا۔ اب بی بی ہاجرہ ایک کنیز نہ تھیں، بلکہ وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات بن چکی تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سکون و سہارا بن گئیں۔ وقت گزرتا رہا، بی بی ہاجرہ کے یہاں ایک معصوم بچہ پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ ایک دن جناب سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہاجرہ اور اس کے فرزند کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اسماعیل اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
یا اللہ میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ ارشاد ہوا، اے ابراہیم انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم اور قرۂ ارض کے پہلے مرکز پر لے جاؤ جسے میں نے خلق کیا ہے، اور وہ مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے پیغام وحی الہی اور اس بے آب و گیا صحرا میں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کے محل سکونت کے بارے میں ہاجرہ کو خبر دی۔ بی بی ہاجرہ جو اس سے پہلے سرسبز و شاداب اور بہترین آب و ہوا سے سرشار سرزمین پر رہ چکی تھیں، بغیر کسی چون و چرا کے مشیت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اللہ پر مکمل یقین و اعتماد رکھتے ہوئے شدید مصیبت و آلام کی وادی میں قدم رکھنے پر راضی ہو گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ میں صبر و اعتماد کا مشاہدہ کیا تو ان کے خلوص و اعتماد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت موجود تھا۔ جناب بی بی ہاجرہ نے اپنی عبا اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو بی بی ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی کوئی غمخوار، بلکہ یہ تو ایک بے آب و گیا صحرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں چھوڑ دوں، وہاں اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اپنی بیوی اور معصوم بچے کو مکہ کے بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر شام واپس چلے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ زی طویٰ پر پہنچے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح دعا کی، اے پروردگار میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ نمازیں قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ سورہ ابراہیم آیت 37۔ اب اس گرم تپتی ہوئی زمین پر صرف 2 انسان موجود ہیں، ایک عورت اور دوسرا چھوٹا سا بچہ۔ ماں اور بیٹے کو پیاس لگی۔ ماں صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ہاجرہ اور اسماعیل سرزمین وحی پر رہنے لگے۔ ہاجرہ حقیقی و پاکیزگی میں اس درجے پر فائز تھیں کہ ایسے حالات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ذرا برابر بھی خوفزدہ نہ ہوئیں، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اور فرشتہ وحی نے جس چیز کی خبر دی ہے کہ نسل ابراہیمی میں اضافہ ہوگا تو وہ یقیناً پورا ہوگا۔ کسی طرح رات گزری اور صبح ہوئی۔ اسماعیل کو شدید پیاس لگی اور بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگیں، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ادھر پروردگار عالم نے اسماعیل کے قدموں تلے چشمہ جاری کر دیا، جو ہزاروں برس گزرنے کے باوجود آج بھی اسی طرح جاری اور رحمت الہی کی عظیم نشانی ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ حوض کی طرح اس کو بنانے لگیں اور ہاتھ سے اس کے گرد منڈیر بنا دی، پھر پانی چلو سے لے کر اپنی مشک میں بھرتی جاتی تھیں۔ وہ چشمہ اور جوش مارتا جاتا۔ بلاخر بی بی ہاجرہ نے بآواز بلند کہا، رک جا، تو چشمہ وہیں پر ٹھہر گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی والدہ پر رحم کرے اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتیں، یا یوں فرمایا اگر وہ چلو بھر بھر کر مشک میں پانی نہ دیتیں تو آب زمزم ایک لمبا چشمہ ہوتا۔
اور پھر رفتہ رفتہ پرندے، جانور اور مختلف قبیلوں کے لوگ اس کے اطراف میں آ کر رہنے لگے اور بی بی ہاجرہ اور اسماعیل سے مانوس ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں آباد ہو چکے ہیں، تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ روایات کے مطابق جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور ان کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے اور حضرت اسماعیل کوہ زیتوا سے پتھر لاتے تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر چکے تو جناب ہاجرہ نے اپنی ابا کعبے کی دیوار پر آویزاں کر دی۔ جناب بی بی ہاجرہ فضائل و کمالات کے اعلیٰ مقام پر فائز تھیں۔ وہ حلیم و بردبار، متقی و پرہیزگار، مادیات سے مبرہ اور صرف خالق کائنات سے لو لگائے تھیں۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنے وطن اور شوہر سے دوری اور ہر طرح کی سختی اور مصیبتوں کو برداشت کیا اور اپنے پیارے معصوم بیٹے اسماعیل کے ساتھ برسہ برس زندگی بسر کی۔ بی بی ہاجرہ نے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اللہ کے پیغمبر اسماعیل کی اپنے آغوش عطوفت میں پرورش کی۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی انہیں دیکھنے آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی مونس و غمخوار بھی نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب ہاجرہ کی لیاقت و صلاحیت دیکھتے ہوئے جناب اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی ذمہ داری، کہ جو مشیت الہی تھی کہ انہی کی ذریت طاہرہ میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، انہیں سپرد کر دی۔ جناب ہاجرہ نے اپنے فرزند کی تربیت و پرورش بڑے ہی اچھے طریقے سے کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی جوانی کی 13ویں بہار ہی میں تھے، لیکن معرفت الہی میں اس قدر مصروف تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے بارے میں حکم خداوندی سنایا تو اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسماعیل نے اپنے بابا کو مخاطب کر کے کہا، بابا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اگر اسماعیل نے حکم خداوندی کو ہر چیز پر مقدم کیا تو یہ ان کی اماں ہاجرہ کی صحیح تربیت کی بہترین دلیل ہے۔ جناب ہاجرہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ عظیم مسافر ہیں جنہوں نے مصر سے فلسطین اور وہاں سے حجاز کی طرف ہجرت کی، اور اس دوران بہت زیادہ اور ناقابل تحمل سختی و پریشانی سے دوچار ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ پر ایمان اور عقیدہ اور راسخ کے ساتھ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان ان کی سعی اور کوشش شعائر اللہ کا جز اور واجبات حج کے اعمال کا ایک اہم حصہ قرار پائی، اور وہ چشمہ جو ان کے فرزند اسماعیل کے پیروں کے نیچے سے جاری ہوا تھا وہ لوگوں کے قلوب کے لیے شفا اور نجات دہندہ قرار پایا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص کنیز بی بی ہاجرہ علیہ السلام اس دار فانی سے حقیقی دنیا کی طرف رخصت ہو گئیں اور انہیں جوار خانہ کعبہ میں دفن کر دیا گیا، جبکہ یہ امر بھی مشیت الہی سے انجام دیا گیا تھا تاکہ قیامت تک تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور طواف خانہ کعبہ کرنے والے اس عظیم کنیز کے ایثار و جذبے اور اللہ پر توکل و اطمینان کو ہمیشہ یاد رکھیں اور جان لیں کہ اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے صحرا میں رہنا پسند کیا
اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کر کے جہاں بسا گئے تھے وہیں بسی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی بڑی برکتیں ظاہر فرمائی، صحرا میں آباد ہوئیں، مکہ ان کی وجہ سے آباد ہوا، اور صفا و مروہ کی دوڑ و سعی ان کی یادگار اب تک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ